الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. آیت نمبر 40 کی تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. گزشتہ مجلس میں جو واقعہ چل رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیپالک بیٹے جو حقیقی بیٹے نہیں تھے، ان کا نکاح اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کروایا. لیکن حضرت زینب بڑے اونچے خاندان کی تھی، حضرت زید غلامی کا دھبا لگا ہوا تھا، نیچے خاندان کے تھے، تو خاندان کے اونچ نیچ کی وجہ سے دونوں میں آپس میں نباہ نہیں ہو سکا اور پھر طلاق ہو گئی. طلاق ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے مشورے سے اور خود اللہ رب العزت ہی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہمارے نبی سے کروا دیا. جب یہ نکاح ہوا تو چونکہ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ زمانہ جاہلیت کی جو ایک رسم تھی کہ یہ لوگ لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی وجہ سے لے پالک بیٹے کی بہو سے نکاح کرنے کو بھی حرام سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے. جب یہ نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہوں نے شور مچانا مکہ میں شروع کر دیا اور مدینے میں کے منافقین نے بھی کہ دیکھو یہ کیسے تمہارے نبی ہیں کہ اپنے حقیقی بیٹے کی بہو سے نکاح کر لیا. تو اسی کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا جا رہا ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں. یعنی دیکھیں یہاں پر رجال کا لفظ استعمال فرمایا. رجال یہ عربی کا لفظ ہے، بہووچن اس کی ایک وچن آتا ہے رجل. رجل کہتے ہیں ایک ایسے آدمی کو جو بالغ ہو. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جو نرینہ اولاد ہیں، 3 تو حضرت خدیجہ تھی، حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت طاہر، اور ایک حضرت ابراہیم جو مالیہ قبطیہ سے تھے. یہ چاروں کے چاروں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. کوئی بھی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، کوئی بھی بیٹا بالغ نہیں ہوا. بلوغت سے پہلے، جوانی سے پہلے بچپن ہی میں ان چاروں بیٹوں کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ من رجالکم کا لفظ لا کر ان کا جواب دے رہے کہ حضور کسی بالغ مرد کی باپ ہے ہی نہیں. اور جہاں تک بات ہے حضرت زید کی، یہ تو زید بن حارثہ ہے، ان کے اصل باپ تو حارثہ ہے، تو پھر یہ محمد کے بیٹے کیسے ہوئے؟ جب زید محمد کے بیٹے نہیں تو ان کی ہونے والی بہو جس کو انہوں نے طلاق دی حضرت زینب ان کی حقیقی بہو نہیں ہوئی. جب حقیقی بہو نہیں ہوئی
تو جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے گئی، ان کی عدت پوری ہو گئی اور حضور نے ان سے نکاح کر لیا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ آیت کریمہ میں اس کا جواب دیا گیا۔ جو کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دے رہے تھے کہ تمہارا یہ اشکال کرنا، تمہارا یہ اعتراض کرنا، تمہارا یہ سوال کرنا کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بالغ مرد کے بیٹے نہیں ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ کا جب یہ ٹکڑا بیان کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ باپ ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس باپ کا اولاد کا ہونا، نسبی اولاد کا ہونا، حقیقی بیٹے کا ہونا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کفار مکہ یہ بھی طعنہ دیا کرتے تھے کہ جب چاروں کے چاروں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، کوئی بھی بیٹا جوانی کو نہیں پہنچا، کہ یہ مقتون نسل ہے، ان کی نسل نہیں چلے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپس میں جب مشورہ کرتے تھے یہ آپس میں ایسی باتیں کہتے تھے کہ چاروں کے چاروں بیٹے مر گئے ہیں، یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ یہ بھی کچھ دنوں میں مر جائیں گے، جب محمد نعوذ باللہ مر جائیں گے تو پھر ان کا دن بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی۔ جیسے سورہ کوثر کی جب تفسیر آئی تھی اس کو تو بتایا تھا کہ اس طعنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر نازل فرمائی تھی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی، بہت ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا فرمائی دنیا کے اندر۔ مرنے کے بعد تو آپ کو حوض کوثر ملے گی، لیکن خیر اور بھلائی کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہے، جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، ساری ہم نے آپ کو دی ہے، لہٰذا آپ کو ان کے طعنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آگے اس آیت میں ایک دو خوبیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ محمد تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن سن لو اللہ کے رسول ہیں، اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگرچہ ان کی نسبی اولاد نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول ہے تو رسول ہونے کی حیثیت سے رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے ان کی امت کے اندر قیامت تک جتنی بھی اولاد آئے گی، ساری کی ساری اولاد کون سی ہو گئی؟ روحانی اولاد ہو گئی۔ اور روحانی اولاد کتنی ہے قیامت تک، کتنی آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ کتنا بڑا شرف اور کتنی بڑی خوبی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم ان کو طعنے دے رہے ہو، اگرچہ ان کی جسمانی اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، لیکن ان کی روحانی اولاد قیامت تک چلے گی۔ وخاتم النبیین، اور دوسری خوبی بیان فرمائے گی یہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یہ بھی بہت اہم خوبی ہے۔ کیا مطلب نبیوں کے ختم کرنے کا؟ مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، تو نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر ختم ہو گئی۔ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم کا جو لفظ یہاں استعمال فرمایا ہے، ہماری اس قرات میں امام عاصم کی قرات میں خاتم تاکہ زبر کے ساتھ ہے، ایک قرات جو ہے تاکہ زیر کے ساتھ بھی ہے، خاتمن نبیین، خاتمن نبیین، دونوں کے مفہوم اور ترجمے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی، مہر کو، اور خاتم زیر کے ساتھ ختم کرنے والا۔ جو مہر ہوتی ہے وہ کس پر لگائی جاتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا اندر آپ کوئی چیز داخل کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس کو باہر سے پیک کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اس میں آپ کوئی چیز داخل، جیسے دوائی کی بوتل، اس میں کوئی بوتل میں دوائی بھر دی تو اس کو سیل پیک کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اس میں کسی چیز کے ڈالنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، ہر چیز کا وہ حصہ جس پر اگر وہ چیز رک جاتی ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آپ نے نبوت کے اوپر مہر لگا دیا، سکہ لگا دیا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت۔ اور خاتم زیر کے ساتھ اس کا ترجمہ ختم کرنے والا، یا ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم کر دیا، بلکہ ختم کرنے کا مطلب ہے مکمل کرنا۔ جیسے آپ کسی بچے سے پوچھے گھر کے اندر، باپ اپنے بیٹے سے کہ بیٹا آپ نے مدرسے کا اسکول کا ہوم ورک کیا، لیسن کیا، تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ آپ کو میں نے ختم کر دیا، یعنی اس کو میں نے پورا کر دیا۔ نبوت کو ختم یعنی پورا کرنے والے ہیں۔ بلکہ مفسرین نے یہاں سے ایک عجیب نقطہ یہ بھی نکالا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن رتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے افضل درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیسے؟ حالانکہ سب سے آخر میں جو چیز سب سے آخر میں ہوتی ہے اس کا مقام اتنا اونچا نہیں ہوتا ہے، تو پھر حضور کا مقام اتنا اونچا کیسے ہے؟ اس کو ثابت کیا
خود حضور کی حدیث ہے کہ وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا اللہ نے بنایا نہیں ہے، ابھی وہ پانی اور مٹی کے درمیان میں ہے، یعنی گالا ان کا بنایا گیا ہے، اسی وقت سے میں نبی ہوں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف نبیوں سے، اپنے اپنے زمانے کے نبیوں سے یہ حکم کیا تھا کہ دیکھو میں تم کو اپنے اپنے زمانے میں نبی بنا کر بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، کہ تمہارے بعد پھر جو آخری جو نبی آئیں گے تم سب اس پر ایمان لاؤں گے یا نہیں لاؤں گے؟ تو تم سب کو اس پر ایمان ضرور لانا پڑے گا۔ تمام نبیوں کو اپنے اپنے زمانے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ اس سے مفسر یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نمبر کے نبی ہیں۔ جب حضور دنیا میں نہیں آئے اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ نبی ہیں تو ان کی اولاد تو دنیا میں آنے سے پہلے چل رہی، روحانی اولاد، اور جب دنیا میں آئیں گے اور قیامت تک ان کی اولاد آئے گی تو قیامت تک ان کی اولاد چلے گی، تو روحانی اولاد کتنی ہو گئی؟ دنیا میں نہیں آئے تب سے روحانی اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا، دنیا میں آئیں گے قیامت تک روحانی اولاد کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے یہ عقیدہ ہمارے سامنے آیا، عقیدہ ختم نبوت، کہ جہاں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں وہاں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے بھی الگ الگ مقامات پر صاف اس کا تذکرہ فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دو بڑے بڑے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ قرآن کریم کی وضاحت کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے بعد، ایک تو مسلمہ کذاب جس نے حضور کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور باقاعدہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو جنگ کے لیے، اس کے لڑنے کے لیے بھیجنا پڑا، اور اس فتنے کو دبانے کے لیے، چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور یہ جب دعویٰ کر رہا ہے تو یہ جھوٹا نبی ہے، اور جو آدمی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور اس کا قتل واجب ہے، اور جو اس پر ایمان لائے وہ سب بھی کافر ہے۔ تو اس سے لڑنے کے لیے بہت سارے صحابہ کو بھیجا گیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلاف معیت میں محرخین نے لکھا ہے کہ 1100 کے قریب بڑے بڑے صحابہ جو حافظ اور قائد وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا خطرناک یہ فتنہ تھا مسلمہ بن کذاب کا، لیکن بہرحال یہ فتنہ ختم ہوا اور وہ مر گیا۔ دوسرا جو دعوے دار تھا اسود عنسی، اس کو بھی مارا گیا۔ حضور کے زمانے میں دو بڑے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد بھی پھر الگ الگ زمانوں میں جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے بھی آئے۔ خود حضور کی حدیث ہے کہ میری امت کے اندر 30 بڑے جھوٹے کذاب دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو قیامت تک 30 آنے تھے، یہ تو بڑے، لیکن چھوٹے بھی نبوت کے دعوے کرنے والے بھی آئے۔ ہمارے آخری زمانے میں انگریزوں کے اندر بھی زمانے کے اندر جو ہے یہ ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو ہم کہتے ہیں غلام احمد قادیانی، یہ کھڑا ہوا۔ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا یہ، لیکن چونکہ انگریزوں نے اپنی حکومت کرنے کے لیے اس کو جو ہے پیسے کھلا کر اس کو یہ کھڑا کیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر۔ قرآن کریم کی آیت کے حالانکہ مسلمان تھا یہ، قرآن کریم کی آیت حدیثوں کے سامنے ہونے کے بعد بھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں ذیلی نبی ہوں۔ جب اس کی بات کو جھٹلایا گیا، دلیلوں سے غلط ثابت کیا گیا کہ میں اصل میں، جیسے ہندو میں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ میں اس جنم میں ایسا دوسرے جنم میں دوسرا، اس نے یہ کہا کہ جب کوئی آدمی مکمل شریعت اور سنت کے اندر رہ کر حضور کا جو ہے امتی ہو تو وہ حضور کی طرح کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے دعوے کی کہ میں ذیلی نبی ہوں۔ بہرحال ہمارے اکابر نے شاہ انور شاہ کشمیری، شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہاں محمد علی مونگری رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے بڑے اکابر نے اس کے ساتھ بڑے بڑے مناظرے کیے، اور بڑے بڑے مناظرے کرنے کے بعد اس کی جو ہے باقاعدہ وہاں کی جو اسلامی حکومت تھی اس میں اس کا کیس لایا گیا، اور وہاں اس بات کو غلط ثابت کیا گیا۔ پھر بھی یہ اپنے دعوے سے پھرا نہیں، اور سن عیسوی 1908 میں یہ مرا، بلکہ بیت الخلاء میں جب گیا اس کو دست ہو گیا، وہاں ہی وہ مرا۔ اس لیے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا بیت الخلاء کو قادیانی آفس کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ اپنے زمانے میں ذلیل ہو کر مرا، اور آج بھی اس کے خلفاء موجود ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 خلیفہ ہیں، اس نے بھی اپنے حیات میں 4 خلیفہ نامزد کر دیے تھے،
آج بھی یہ خلیفہ موجود ہے، اور بہت سارے علاقوں، یہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے جہاں یہ قادیان نام کا شہر ہے، وہاں آج بھی بہت سارے لوگ اس کو نبی ماننے والے موجود ہیں۔ یہ بڑا نازک اور حساس یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضور کو نبی مانیں لیکن آخری نبی نہ بنے، وہ آدمی کافر ہے۔ بلکہ آج کے زمانے میں تو آپ دیکھیے لوگ، کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ فتنہ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے، اپنے آپ کو امام مہدی کر رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہ میں عیسیٰ ہوں۔ ایسے ایسے فتنے جو کہ حضور کی پیشین گوئی تھی، اس لیے آج کے نوجوانوں کو جو ہے ایسے ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ یہ قادیانی جو فتنہ ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہنے والا ہے، اس کی تو اسلام کے نام سے بہت ساری ویب سائٹیں بھی جو ہے یہ گوگل پر موجود ہیں، چونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے نوجوانوں کو انٹرنیٹ پر سرچ کرتے وقت بھی بہت ساری احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ فتویٰ ہے کہ جو آدمی ہمارے نبی کو نبی مانے لیکن آخری نبی نہ بنے، وہ کافر ہے، اس کا ایمان اپنا ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ دو بڑے اہم خوبیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بیان فرمائی کہ محمد تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور وخاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یعنی یہ کوئی یہ کہے کہ کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی، زندہ رہتی تو کتنا اچھا رہتا۔ بعض لوگ شریعت کے معاملے میں اپنی رائے پیش کرتے کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ اللہ فرما رہے اس میں کیا حکمت ہے، اس کی حکمتوں کو ہم جاننے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبوت دینے میں اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے کہ اللہ نے نبوت کو خاندان میں ہی جاری فرمایا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کے جو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں بیٹا ہے، ان دونوں کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ تو یہ نبوت کو اس کا سلسلہ اللہ نے خاندان میں جاری فرمایا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے زندہ رہتے، آگے چل کر بالغ ہوتے، بڑے ہوتے، تو ہو سکتا تھا کہ نبوت ان کے اندر سرایت کرتے، یہ بھی نبی بنتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت جو اللہ دینا چاہتے تھے ان کو، جن پر نبوت کو ختم کرنا اللہ مانگتے تھے، وہ مقام آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معلوم ہوا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو قیامت تک کا میں نبی ہوں، تو قیامت تک جو جو حالات پیش آنے والے تھے، جو جو قیامت تک امتوں کی جو جو ضرورت تھی، ساری ضرورتوں کو بیان کر دیا۔ ابن ماجہ شریف کی غالباً روایت ہے، انی ترکتکم علی شریعت بیضاء لیلها ونہارها سوا، کہ میں تم کو ایک ایسے صاف سیدھے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات اور دن دونوں برابر ہیں، یعنی گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی اس شریعت پر نہ چل کر اپنے آپ کو گمراہ کرے تو یہ اس کی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ جب یہ کفار مکہ اور یہ منافقین یہ ایمان والوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ طعنے دیتے تھے، اس سے ایمان والوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے نبی کو اس طریقے سے طعنے دیے جا رہے ہیں۔ تو ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے کہ ان کے طعنوں کا جواب مت دو، ترکی بترکی ان کو جواب مت دو کہ بھئی ہم ایسے نہیں ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارا دل دکھتا ہے، اس سے تمہارا اندر کا جو ہے دل زخمی ہوتا ہے، تم ٹینشن میں آ جاتے ہو، تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس لیے کہ آدمی جب ٹینشن میں ہو، تکلیف میں ہو، ڈپریشن میں ہو، بہت کوئی حالات میں ہو، تو قرآن ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایسے وقت میں آدمی اللہ 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 کی پاکی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید جب بیان کرتا ہے تو اس کے دل کو اندر سے سکون ملتا ہے کہ ہمارا اللہ ہے، کوئی نہیں لیکن اللہ ہمارا ہے۔ تو ایسے موقع پر ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے پہلے بھی جب یہ بات آئی تھی 10 خوبیوں میں بتایا تھا کہ جس سے اسلام کے اندر ذکر کے علاوہ جتنی بھی باتیں اس کی کوئی لمٹ ہے، کوئی حد ہے۔ بھئی نماز کے 5 ٹائم کی فرض نماز، اور اس کا بھی وقت ہے، اس کے علاوہ آپ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ رمضان کے روزے وہ رمضان میں رکھنے پڑیں گے، حج زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی صاحب استطاعت، زکوٰۃ بھی صرف رمضان کے اندر۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں فرمایا
کہ عقل مند وہ ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر وقت آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، سوائے یہ کہ آدمی بیت الخلاء میں یا گندی جگہ میں جائے تو وہاں زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کہہ سکتا ہے، دل میں کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آدمی 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کو کر سکتا ہے اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کر سکتا ہے۔ آدمی کو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ویسے تو جیسے میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ امام جزری کی یہ بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہر آدمی اللہ کے ذکر میں ہے، کل مطیع للہ فہو ذاکر، لیکن اللہ کی دیگر اسلامی عبادت کو ادا کرنے کے باوجود صبح اور شام کسی بھی ایک گھڑی میں رات کی تنہائی میں اپنی زبان سے اللہ 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 کا ورد، اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے آدمی کی دل کی صفائی ہوتی ہے، آدمی کا دل اندر سے جو ہے صاف ہوتا ہے، اس کی دلوں کے اندر جو گناہوں کی لت، جو گناہوں کی عادت جو پڑتی ہیں وہ ذکر کی برکت سے، تسبیح کی برکت سے اندر کا دل اس کا صاف ہوتا ہے۔ جیسے چھری پر جب زنگ لگتا ہے تو اس کو تیز کرتے ہیں تو چمکدار بن جاتی ہے، تو دلوں کو نورانی کرنے والی یہ چیز ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤ کہ جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، اور پھر یہ فرمایا کہ ایک آدمی میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑ رہا ہے، تلوار سے دشمنوں کے سامنے لڑ رہا ہے، اس سے بھی افضل چیز میں نہ بتاؤ؟ فرمایا کیا؟ کہ اللہ کا ذکر۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں، مستقل کئی گھنٹوں اس پر بات ہو سکتی ہے، اتنی ساری اللہ نے اپنے ذکر کے فضائل بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہاں یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر فرماوے، اور صبح شام، دیکھیے یہاں صبح شام کی قید لگائیے، یہ اس لیے لگائی کہ یہ دو وقت بڑے اہم وقت ہوتے ہیں، صبح کا وقت اور عصر کا وقت۔ یہ وقت فرشتوں کی ڈیوٹی کی چینج ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جو فرشتے صبح میں آتے ہیں آسمان زمینوں پر، وہ شام کو چلے جاتے ہیں، جو شام کو آتے ہیں وہ صبح چلے جاتے ہیں۔ تو ان دو وقتوں میں جب فرشتوں کے تبدیلی کا، ڈیوٹی کا چینج ہونے کا وقت ہوتا ہے، آدمی جب ذکر میں ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کے دربار میں جا کر گواہی دیتے ہیں، یا اللہ میں جب صبح اس حال میں گیا تو میں نے تیرے بندوں کو ذکر میں پایا، جب شام کو تیرے پاس آیا تو میں نے اپنے بندوں کو ذکر کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا۔ فرشتے ہماری گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ، اور خاص کر جو تیسرا کلمہ ہے اس میں سب آ گیا، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی آ گئی، والحمدللہ، اللہ کی تعریف آ گئی، ولا الہ الا اللہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید آ گئی، واللہ اکبر، اللہ کی بڑائی آ گئی۔ یہ چار کلمے میں اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف سب کچھ آ گیا۔ اس لیے صبح شام 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ هو الذی یصلی علیکم، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ اور فرشتے جب رحمت کی دعا کریں تو فرشتے جو بالکل گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ تو فرشتے تمہاری رحمت کی دعائیں کریں گے، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا، اور جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، جس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے گا۔ کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، گناہ ایک اندھیرا ہے، بدعت ایک اندھیرا ہے، اس سارے اندھیروں سے اللہ نکال کر تمہیں اللہ روشنی کی طرف اللہ لے آئے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ ایمان والوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے۔ آدمی کا کمال نہیں ہے، اور آدمی اللہ کا ذکر کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں جتاتا ہے، ورنہ حدیث قدسی ہے کہ دنیا کے سارے لوگ مل کر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیں، تب بھی اللہ کی بڑائی میں کوئی زیادتی نہیں ہونے والی، اور ساری دنیا کے لوگ مل کر اللہ کے نافرمان بن جاوے تب بھی اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں، بلکہ اللہ کے ایسے ایسے فرشتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جو پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ کو تمہاری تسبیح کی، تمہاری پاکی کی ضرورت نہیں ہے، فائدہ تمہارا ہے۔ جب تم بولتے ہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو تمہارا دل اللہ اندر سے اللہ پاک فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکر کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ تو دنیا کے اندر ذکر کا فائدہ ہوگا۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام، اور جس دن تم اللہ سے ملاقات کرو گے اس وقت تمہارا تحفہ سلام ہوگا۔ یہ آخرت میں اللہ کی طرف سے بڑا وعدہ ہے۔ الگ الگ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 موقع پر اللہ کی طرف سے سلام آئے گا۔
کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. دنیا میں کوئی بڑا بزرگ، کوئی صاحب نسبت، کوئی ولی اگر ہمیں سلام کہلاوا ہے تو آدمی پھولا نہیں سمجھتا، وہ فلاں بزرگ کا مجھ کو سلام آیا ہے. آدمی 10 لوگوں کو کہتا ہے، اللہ جس کو سلام کا تحفہ بھیجے وہ آدمی کتنا بڑا خوش نصیب ہو. ایک تو سلام کا تحفہ اللہ بھجوائیں گے موت کے وقت، جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتہ سب سے پہلے یہ پیغام سنائے گا کہ تمہاری اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو. جب موت کا وقت یہ پیغام اللہ کا سنایا جائے گا، اللہ کا تم پر سلام ہو، تو پھر موت کے بعد کے سارے مسئلے اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ آسان، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس لیے کہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے. یہ تو مطلب ہوا سلام کا. سلامتی ایک دعا ہے، اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری حفاظت کرے. جیسے دنیا کے اندر 2 آدمی ناراض ہو، بات چیت نہ کرتے ہو، اور اس پہ ایک آدمی دوسرے کو جب سلام کا پیغام پہنچائے تو یہ اس بات کے علاوہ ہوتی ہے کہ بھئی میں تم سب ناراض نہیں ہوں، راضی ہوں، اس لیے میں تمہیں سلام کر رہا ہوں. یہ مطلب ہے کہ اللہ جب موت کے بعد بندے کو جب سلام کا پیغام سنائیں گے، مطلب ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے. اب موت کے بعد کے سارے مسئلے تمہاری اللہ کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا. یہ پہلا ایک موقع ہے. دوسرا موقع میدان محشر کا ہوگا، جہاں سارے لوگ نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور بہت سارے وہاں بھی مسائل ہوں گے. ایک تو مسئلہ ہوگا کہ بھئی 5 سوالوں کے جواب دیں، اس وقت میرا کیا ہوگا؟ میرے جو ہے نامہ عمل میں میرے اعمال تولے جائیں گے، پتہ نہیں کون سا پلڑا جھکے گا، کون سا پلڑا نہیں جھکے گا. پھر اس وقت جو ہے مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا. یہ بھی ایک مستقل ایک مرحلہ ہوگا. حوض کوثر اور مجھے حضور پانی اپنا ہاتھ مبارک سے پلائیں گے نہیں پلائیں گے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. پل سراج سے میں کیسے گزروں گا؟ گزر جاؤں گا یا کٹ کر نیچے گر جاؤں گا جہنم میں؟ تو یہ سارے مسائل میں آدمی پریشان، ڈپریشن، ٹینشن میں ہوگا. اس وقت اللہ ایمان والوں کو سلام بھجوائیں گے. سلام، کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تم کو سارے مسائل سے آسانی سے اللہ تمہارے حل کر دے گا. تیسرا موقع ہوگا جب جنت میں انٹری کرے گا، اور یہ انٹری کرتے وقت، داخلے کے وقت اللہ کی طرف سے فرشتے سلام لے کر آئیں گے. جب اللہ کا سلام، اور یہ سلام بار بار ہوگا. آپ جنت پہ چلے گئے ہیں، اب اللہ کے مہمان خانے میں ہیں، اور اللہ کی طرف سے فرشتے جب بھی آئیں گے سلام کریں گے. جنتی کے آپس میں ملاقاتیں ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اللہ بھی سامنے سے سلام کریں گے. کیسا عجیب منظر ہوگا اللہ کا، یہ جنت کا یہ منظر کہ اللہ کی ساری نعمتوں کو ملنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ ہمیں جو ہے سلام کا تحفہ پیش فرمائیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اس کے ساتھ میں اللہ نے جنت میں اجراً کریما، بہترین عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے. جنت اور جنت کی نعمتوں کی شکل ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب یہاں واپس سے پھر سے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے گئے ہیں، تو ان کی خصوصی 5 صفتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ان منافقین کو اور کفار مکہ کو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کا تذکرہ سنایا جا رہا ہے کہ تم جس نبی پر طعنے کر رہے ہو، جس نبی کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو، کیسی کسی صفتوں کے حامل ہیں، کیسی کسی خوبیاں اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں. انا ارسلناک شاہدا، اے نبی جی ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے. یہ حضور کی سب سے پہلی صفت. شاہد یہ عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم گزارے میں کرتے ہیں گواہ. جب کوئی قاضی کے سامنے 2 آدمی جب گواہ پیش کرتے تو وہ کسی دعوے کے ثبوت کے طور پر کہ ہم اس دعوے کے اندر گواہ ہیں. تو حضور کے گواہی کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں. پہلا مطلب تو یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. جسے ہماری حیات ہے دنیا کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں، اپنے روضہ اقدس میں زندہ حیات ہیں. جب کوئی امتی روضہ اقدس پر جب جاتا ہے اور جب سلام عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے جب الفاظ کے ذریعے جب سلام کرتا ہے تو حضور ڈائریکٹ اس کا جواب دیتے ہیں. جیسے ہم یہاں بیٹھ کر درود کا جب تحفہ بھیجتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے، لیکن جب روضہ اقدس پر حاضری ہوتی ہے تو وہاں تو ڈائریکٹ بالمشافہ حضور اس کا جواب دیتے ہیں. ہمارے بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کیسے کیسے اللہ نے ہمارے اس امت کے اندر، نبی کی امت میں ایسے بزرگ پیدا فرمائے. امام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب یہ روضہ اقدس پر جب یہ حاضر ہوئے اور اپنے زبان مبارک سے جب یہ کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو جواب میں آیا، پورا مجمع حاضر تھا، سارے مجمع نے حضور کی زبان مبارک سے جواب سنا وعلیک السلام یا ولد، یہ میرے بیٹے تجھ پر بھی اللہ کی سلامت ہے. کتنے بڑے خوش نصیب ہوں. ہم تو سن نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے اتنے بڑے صاحب نسبت آدمی تھے
کہ حضور نے اپنے قبر مبارک سے جب یہ جواب دیا تو سارے لوگوں نے سنا، وعلیک السلام یا ولد، یہ میرے بیٹے تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، روزانہ، ایک روایت میں ہے کہ روزانہ صبح شام 2 ٹائم، اور ایک روایت میں ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ 2 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی امت کے اعمال پیش کی جاتے ہیں، کہ کون کیسے اعمال کر رہا ہے، اور سارے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ فلاں تمہارا فلاں ابن فلاں نام کے ساتھ، ہمارے اور ہمارے باپ کے نام کے ساتھ، کہ فلاں ابن فلاں یہ تمہارا امتی ہے اور اس کے یہ اعمال ہیں، فلاں ابن فلاں یہ تمہارا امتی ہے، اس کے یہ اعمال ہیں۔ اب جب حضور کے سامنے جب یہ اچھے اعمال اپنے امتی کے پیش ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں حضور، اور قیامت میں ان کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ میرا وہ امتی ہے جس نے میرے جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد میری طریقے پر اور میرے سنت پر عمل کیا۔ اور جو لوگ حضور کے نافرمان ہیں، جب ان کے اعمال جب پیش کیے جاتے ہیں تو حضور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور قیامت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ یہ میرے جو ہے نافرمان تھے، ان کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک اعتبار سے یہ شاہد کا جو ترجمہ گواہ کا مطلب یہی ہے کہ روزے اقدس میں قبر مبارک میں جو امت کے اعمال پیش کیے اس کی گواہی قیامت میں دیں گے، ایک ترجمہ تو یہ۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے لیے گواہ بنا کر حضور کو پیش کیا جائے گا، جو بہت لمبی روایت ہے، جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو پوچھیں گے، وہ بھی بہت بڑے اپنے وقت کے نبی ہیں حضرت نوح، کہ تم نے اپنی امت میں میرا پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا؟ حالانکہ 950 سال 950 سال جو ہے امت کے دین کا اور تبلیغ کا کام کیا اس نبی نے، لیکن فرمائیں گے جی ہاں، تو ان کی امت کو پوچھا جائے گا، انکار کر دیں گے کہ کوئی بھی ہمیں دین کا پیغام ہمارے نوح نے نہیں پہنچایا، انکار کر دیں گے۔ تو پھر امت محمدیہ کو لایا جائے گا، یہ امت محمدیہ گواہی دیں گے یا نبی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے نبی ہیں اور انہوں نے اپنی امت میں تیرا دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ تو کہیں گے نوح علیہ السلام کی قوم کہ یا اللہ یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو سب سے آخر میں آئے ہیں، پھر کیسے ہمارے خلاف گواہی دے رہے؟ تو کیا کہے گی امت محمدیہ؟ ہم سب کیا کہیں گے؟ یا اللہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں دین کا کام کیا ہے۔ جب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، حضرت نبی فرمائیں گے یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں، تو نے مجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میری امت بھی گواہی دیتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے اپنے اپنے وقت پر اپنا دین کا پیغام پہنچایا، گواہی دیں گے۔ یہ پہلی خوبی ہوئی شاہدہ۔ دوسری خوبی ومبشرہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بشارت کا مطلب ہے کہ خوشخبری سنانے والا، جو امت کے وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں، حضور اکرم صاحب نے ان کے لیے بہت سارے بشارت کے وعدے کیے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور خاص کر کے مرنے کے بعد تمہیں یہ ملے گا، نماز پڑھنے پہ تمہیں یہ ملے گا، ذکر کرنے پہ تمہیں یہ خوشخبری ملے گی۔ کیسے کیسے بشارت کے وعدے سنائے حضور نے، بشارت دینے والا اس دنیا کے اندر تو ہے ہی، لیکن زیادہ جو وعدے حضور نے سنائے ہیں اس امت کے ان ایمان والوں کو جو حضور کے طریقے پر چلنے والے، وہ مرنے کے بعد کے وعدے ہیں۔ چونکہ ہماری زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی تو یہ چند دنوں کی ہے، ہم سمجھتے کہ دنیا کی زندگی کا جو ماضی کون سا کہ جو گزر گیا، حال کون سا جس میں ہم جی رہے، مستقبل کون سا فیوچر جو بعد میں آنے والا ہے۔ ہماری نبیوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے اور شریعت کا اصل حکم یہی ہے کہ دنیا یہ حال ہے اور مرنے کے بعد جو زندگی وہ مستقبل ہے، تو اس میں ہمارے لیے جو اصل زندگی اس میں کیا کیا چیزیں کام آنے والی ہیں، تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، یہ کرو تمہیں یہ ملے گا، وہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کی وجہ سے امت کو سنائی ہے۔ وَنَذِيرًا، اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کو انجام سے آگاہ کیا کہ تم نہیں مانو گے نبی کی بات کو، تمہارا یہ انجام ہوگا۔ یہ تیسری صفت، ڈرانے والے۔ چوتھی صفت وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے اللہ کی طرف بلانے والے۔ بڑی اہم صفت ہے یہ۔ دعوت کا لفظ یہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کھانے کو، لیکن یہاں دعوت کا مطلب ہے بلانا، اللہ کی طرف بلانا۔ بِإِذْنِ کا لفظ آیا اللہ کی اجازت سے، اس لیے کہ اللہ کی طرف بلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تھے، مکہ کے اندر حرم کے اندر 360 بت تھے، روزانہ ایک بت کی عبادت کی جاتی تھی،
اور 360 میں 360 بدھوں کی بات، ایک سال میں ایک بدھ کا ایک مرتبہ نمبر آتا تھا، اس کی بات۔ ایسے ماحول کے اندر حضور نے جب اللہ کے جب لوگوں کو بلایا، کتنا مشکل کام ہوگا، اللہ ہی کی اجازت سے، اللہ ہی کی مدد جب شامل حال ہوگی کہ تبھی تو بلایا ہوگا، تو اللہ ہی کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری دعوتیں چلتی ہے، کوئی اپنی پارٹی کی طرف بلاتا ہے، شیطان ہے تو شیطان اپنے انسانوں کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے، لیکن حضور کیسے ہیں؟ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کہ کیسے اللہ کے بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، یہ بھی بہت اہم خوبی ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پانچویں خوبی، اور روشن کرنے والے چراغ، سراج کہتے ہیں چراغ کو، اور منیرہ یعنی روشن کرنے والا چراغ۔ دیکھیں یہاں پر تشبیہ دی حضور کی ذات کو چراغ سے، سورج سے تشبیہ نہیں دی ہے، حالانکہ آفتاب سورج تو بہت بڑا ہے، اس کی بھی روشنی ہوتی ہے، اور اپنی چراغ کی ایک روشنی ہے، تو کسی چیز کی مقام کو بیان کرنے کے لیے بڑی اونچی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ بھئی اس کے جیسا ہے، تو حضور کی ذات کو آفتاب کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی، سورج کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی، اور چراغ کے ساتھ جو ایک معمولی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ آفتاب کی روشنی سے فائدہ حاصل کرنا ہر ایک کی بات نہیں، اپنی اختیار میں تھوڑی ہے، ابھی ہم آفتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، غروب ہو گیا آفتاب چلا گیا، اور چراغ آدمی کبھی بھی چلا سکتا ہے، آدمی کے اپنی اختیار میں ہے کہ جب چراغ جلاوے اس سے روشنی حاصل کر لے، تو ہدایت کی روشنی حضور لے کر آئے ہیں، اس سے روشنی سے فائدہ اٹھانا ہر وقت آدمی کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن کرنے والا چراغ، چراغ جو ہوتا ہے ایک چراغ سے کئی چراغ جل سکتے ہیں، ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں جل سکتا ہے، اس لیے یہاں حکمت کے طور پر سورج کے مقابلے میں روشن کرنے والے چراغ سے تشبیہ دی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حضور دنیا میں آئے تو سب سے پہلے حضور کی روشنی، ہدایت کی روشنی کس پر پڑی؟ صحابہ پر پڑی۔ کیسی کیسی زندگی تھی صحابہ کی، وہی صحابہ جو مردار کھانے والے تھے، خون پینے والے تھے، صرف اس بات پر کہ میرے اونٹ سے پہلے کسی کے اونٹ نے پانی پی لیا، برسوں جنگ رہتی تھی، باپ اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ بیٹا اس نے یہ کام کیا ہے کہ میرے جانور سے پہلے اس کے جانور نے فلاں گھاٹ سے پانی پیا تو اس کا بدلہ لینا، ایسی ایسی صفات، ایسی ایسی بیماریاں، گندگیاں تھی، لیکن جب حضور کی چراغ کی روشنی ہدایت کی ان پر پڑی، اللہ نے انہیں صحابی بنا دیا۔ اور کیسا صحابی بنایا کہ حضور کے بعد دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ ہے۔ ڈائریکٹ حضور کے قلب مبارک کی روشنی صحابہ کی قلب مبارک پر پڑی اور صحابی بن گئے، اور ان کے واسطے سے قیامت تک جتنے آنے والے امتی سب پر پڑے گی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صفت کا تعلق آدمی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن سے ہے، اندرونی سے، قلب مبارک سے ہے۔ آج حضور ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، لیکن قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اقدس میں زندہ ہے، ان کے قلب مبارک سے جو روشنی نکل رہی ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والے اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اور جس کا تعلق اور کنیکشن حضور کی ذات سے کٹ گیا، ختم ہو گیا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور جو جتنا زیادہ حضور کی عظمت کرے گا، تعظیم کرے گا، محبت کرے گا، درود کا تحفہ پڑھ کر بھیجے گا، حضور کی سنتوں پر چلے گا، اس کو اتنا ہی زیادہ اس نور سے فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ سراجا منیرا، یہ 5 خوبیاں بیان فرمائی، پھر آگے بیان فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ایمان والوں کو بشارت سنا دیجئے اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ نے بڑا فضل تیار کر کے رکھا ہے۔ بڑا فضل سے مراد کیا؟ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی نعمت کا ملنا، اللہ کی طرف سے عبادت کی نعمت کا، توفیق کا ملنا، یہ ایمان والوں کے لیے ہر حال میں اللہ کا فضل ہے۔ حدیث میں نے ایمان والے کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں کہ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچ جاوے اور صبر کرے تو بھی اس پر ثواب، کوئی خوشی مل جاوے اور اس پر شکر کرے تو بھی ثواب۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے کہ آپ ایمان والوں کو بشارت سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ نے بڑا فضل کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں کو، منافقوں کی آپ بات نہ مانی، چاہے آپ کو کتنا ہی دھمکائے، آپ کو یہ کتنی بھی تکلیف پہنچاوے، وَدَعْهُمْ، آپ ان کی تکلیفوں سے اگنور کیجیے، درگزر کیجیے اور ان کی باتوں کو نہ مانیے۔ وَتَوَكَّلْ اللَّهُ، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی تمہارے کام بنانے والا ہے۔ بہرحال یہ ہماری آج کی تفسیر کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کی اس تفسیر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور خاص کر کے جو پیغام سنایا کہ ذکر کا کثرت سے اہتمام، تو آج کا یہ ہماری
تفسیر کا پیغام اور میسیج بھی یہی ہے کہ آدمی کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، ان کے طریقوں کی محبت سب سے زیادہ ہو، ان کی ایک ایک سنتوں کو اور ان کی ایک ایک اداؤں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی آدمی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے گا اور ان کی نورانی نور سے ہمیں بھی اللہ مالا مال فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔